بیفور والیٹ جو ہم والیٹ کی آج کل بات کرتے ہیں کہ کون سا والیٹ یوز کر رہے ہیں, اس سے پہلے جتنی بھی فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے اوپر. IBFT جو نارمل ہم لوگ پیسے ایک بینک سے دوسرے بینک بھیجتے ہیں اور اس کے درمیان جو ایک جو سسٹم لگتا ہے اسے ون لنک کہتے ہیں. صحیح. اچھا, وی ور دا فرسٹ ون ہو ہیو لانچڈ آر QR دس P2M راست. اب آپ QR کی بات کریں, انیشلی QR کا جو سسٹم تھا وہ موسٹلی آپ دیکھتے تھے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ چلے گئے, وہاں پر مینیو ہو گیا یا آپ نے کوئی پروڈکٹ کا کوڈ لگا لیا. بٹ دس ٹائم ہم نے اس کو فائنینشلی انٹیگریٹ کر دیا. سو اس ٹائم پہ 21 بینک ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ہمارے QR کو اسکین کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ایگزامپلز ہیں جو جن سے یہ فائدہ ہوا ان کو کافی؟ سو اٹس ناٹ اونلی وی آر ورکنگ آن دا پیمنٹ کلیکشن ماڈل کہ ہمارا صرف QR لگانا مقصد ہے اور اکانومی میں اس میں فائدہ ہے. سو ایزی ٹو مینیج کیش لیس اکانومی, اور یہ آئی تھنک دیٹس گڈ فار پاکستان. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Mohsin Khan is the head of merchant channel and retail sales at JS Zindagi. Sir, پہلی بات تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم and thank you very much for inviting me here. اچھا سر, آپ کی جو آج کل کے کام ہیں ان پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر ٹیک می بیک, آپ آر یو فرام اسلام آباد, کدھر سے ہیں, کدھر پڑھے لکھے, کیا ہوا, اینڈ دین ویل گیٹ اے لٹل بٹ انٹو یور کیریئر ایز ویل. Yes, thank you very much. بالکل جی, I'm totally Islam Abadi guy. اچھا, born and bred, ہاں. Born, bred, education from here. Because اسلام آباد کے تھے تو اسلام آباد کی ایجوکیشن جو تھی, بٹ آئی واز اے ویری کائنڈ آف اسٹریٹ بوائے ہوتے ہیں اسلام آباد کے, ویری ایکٹیو ان آؤٹ ڈور گیمز اور یہ باقی چیزیں ہم کھیل رہے ہوتے تھے کہ اس ٹائم تو کمپیوٹر وغیرہ ہوتے نہیں تھے. So I've studied in the model colleges. Basically, there was no fancy colleges in that time. So اس کے بعد جو ہے I've done my BCom from Punjab College and then MBA. While doing MBA, because I belong to a family, پختون family, جہاں پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے والد صاحب. So when I've started my MBA, تو I thought کہ یار کچھ ساتھ ساتھ اپنی جو ہے ارننگ بھی ہونی چاہیے, ایسے گزارا نہیں چلے گا. بٹ مائی فادر واز ویری اگینسٹ آل دس, میں جاب کروں ساتھ پڑھوں. I started my career, professional career تھا جس میں کہتا ہوں یو فون سے اسٹارٹ کیا تھا جب یو فون فرسٹ لانچ ہو رہی تھی یہاں پہ. سو اس ٹائم پہ کانٹیکٹ سینٹر میں, اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ اٹس ناٹ, آئی تھنک MBA کے ساتھ ساتھ جاب کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ اسٹل I've changed my duty to night duty. اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں ایوننگ میں MBA کراتا تھا اور جو نائٹ میں ڈیوٹی کرتا تھا, اور صبح جا کے 7-8 بجے شفٹ ختم ہوتی تھی. دین لیٹر آن ایک ہی کام کر کے then I've thought کہ no, I think contact center is not your future. So I've decided to move on and I took a quite self initiative. اس ٹائم پہ ڈفرینٹ جو سٹیز لانچ ہو رہے تھے, نئے نئے سٹیز, بیکاز یو فون نئی کمپنی تھی اس ٹائم پہ. سو آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو موو آن. آئی گاٹ پروموٹیڈ ود ان اے ایئر. I went to فیصل آباد, جو میں نے کبھی سنا نہیں تھا in my early 20s, جو میں نے کتابوں میں سنا تھا فیصل آباد کہ ہوتا کیا یہ, بٹ اس ٹائم پہ I've launched فیصل آباد سٹی. وہاں پر 1 سال وہاں گزارا. آئی تھنک بس ہو گئی تھی, واپس آیا پنڈی. سو یو فون اینڈ دین موبلنک. موبلنگ کے بعد جو ہے اس میں کارپوریٹ سیلس میں کام تھوڑا کیا, کارپوریٹ کسٹمر سروسز میں, اینڈ لانگسٹ پیریڈ ان موبلنگ when we call it موبلنگ. تو اس میں جو تھا آئی واز ہیڈنگ کسٹمر سروس سینٹر اسلام آباد for 5-6 years. So I've decided to move on to hardcore sales. So tie, suit, 9 to 5 job, corporate customer سے لے کر jeans, t-shirt اور sales. It was kind of very rough transition. بٹ الحمد للہ کہتے ہیں کہ آئی ایم کائنڈ آف اے گائے ٹو ڈو, اور اسے کہتے ہیں. وہاں پر آئی ہیو مووڈ ان ٹو ریٹیل سیلس ان 2011. اور ریٹیل سیلز, اگر فار آور ویورز دیٹ ڈونٹ نو, کیا ہے ریٹیل سیلز؟ سو ہارڈ کور ریٹیل میں جب سے آپ فرینچائزز کے تھرو سم بیچتے تھے, آپ ٹاپ اپ بیچتے تھے, اور اس ٹائم پہ یہ 2 ہی پروڈکٹ ہوتے تھے اور اس کے پاس زیادہ ہوتے نہیں تھے کمپنیز کے پاس. ٹیلکو کی بات کر رہا ہوں. تو آئی ورکڈ ان ڈفرنٹ ٹیلکو کمپنیز جو کہ پاکستان کی رینون کمپنیز تھیں. سو ایسا بھی نہیں تھا کہ لینینٹ ہو گیا, میں بیٹھ گیا, ہو گیا. سو وہاں سے موو کیا میں نے, وہاں سے پروموشن ہوئی ود ان اے ایئر. اگین میں ایبٹ آباد, GB اور نارتھ 3 کا جو پاکستان کا ایریا ہے, آئی واز لوکنگ آف ہیڈنگ دیٹ پارٹ ایز ویل. اگین آفٹر اے ایئر, بیکاز پروگریشن اتنی اسپیڈ سے تھی, وہ جو ٹائم تھا ٹیلکو کا, جس میں آئی تھنک آپ کی جو پروفیشنل جرنی تھی
وہ اتنی کیریئر اتنی اسپیڈ سے چل رہی تھی کیونکہ ہر چیز پروگریسو ہو رہی تھی اس ٹائم پہ. سو آئی مووڈ انٹو N2 جو پشاور کا ایریا ہارڈ کور کا, اور ایسے ایسے ایریاز جہاں پر کمپنی کھلی گئی ہے, جہاں پر آئی تھنک جہاں پر ہر کوئی جانے سے پہلے سودوا سوچتا ہے. بالکل اس میں پارا چنار کے ایریا ہو گیا, اس میں باقی چیزیں ہو گئی. Then I moved from Peshawar, from Mobilink I moved to Warid Telecom. وہاں پر تھوڑا عرصہ گزارا. And after the merger, again, اس کے بعد Jazz Cash ایک کمپنی بنی. تھی تو پہلے سی بٹ انڈیپینڈنٹلی بنی. وہاں پر I've joined Jazz Cash later on. اور پھر again after Jazz Cash I'm here as a head of merchant and Zindagi JS Bank as a merchant and retail sales. اور آپ کو ادھر کتنا عرصہ ہو گیا؟ So it's been almost 2 years. ٹھیک ہے. اچھا, میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ میں تو اس ٹائم کافی چھوٹا تھا, لیکن ارلی 2000s جو تھی ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ تیزی سے چیزیں چینج ہوتے ہوئے ایک بہت ایکسائٹنگ ٹائم تھا اس اسپیس میں جس میں آپ تھے, ٹیلکو اسپیس میں. کیا آپ کو لگتا ہے جس اسپیس میں آپ ابھی ہیں, از اٹ ڈیولپنگ ایز کوئکلی اینڈ از اٹ ایز ایکسائٹنگ؟ بیکاز جو مجھے لگتا ہے ارلی 2000s میں ٹیلی کام کی ایکسائٹمنٹ تھی, بوم ہو رہی تھی, وہ آج آپ کو آئی ووڈنٹ سے بینکنگ, لیکن یہ جو سارٹ آف فن ٹیک اسپیس ہے, اٹ سیمس ٹو بی دی اونلی اسپیس. پاکستان باقی تو لگتا ہے بالکل ہی سو ہو گیا ہے, لیکن یہ والی ایک اسپیس مجھے نظر آتی ہے جہاں تھوڑی سی کچھ موومنٹ ہے. آئی تھنک میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب ٹیلکو بوم ہو کر رہی تھی, اس ٹائم پہ جب ہم بات کر رہے ہیں 2000 اس ٹائم پہ بھی ڈفرینٹ چیلنجز تھے. ٹیلی کام کے اپنے چیلنجز تھے, بٹ جہاں چیلنج ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے. اور اس ٹائم پہ جتنی گروتھ ہوئی ہے, اور یو ایبسلیوٹلی رائٹ, اب وہ ٹیلی کام میں وہ چیز نہیں رہی ہے, اتنی گروتھ اتنی پیس سے نہیں رہی ہے. اب اس لیے دیکھیں گے کہ اب ہر کمپنی جو ہے ٹیلی کام وہ ڈفرینٹ پروڈکٹ کے ساتھ لے کے چل رہی ہے, اینڈ ڈیجیٹل سائڈ ٹو. سیم گوز فار آئی ورک فار فن ٹیک. آئی تھنک ون آف دا مائی ایڈونچرس and in terms of learning is with the Zindagi JS Bank, because یہاں پر اتنی فاسٹ پیس ہے. جس طرح ایک ٹائم پہ ٹیلکو کی بوم تھا وہاں پر پروگریشن تھی, اسی طرح یہاں پر فن ٹیک کا ہے. there's a time جہاں پر آپ کو سولوشن اور ڈیجیٹل سولوشنس کا جو ہے اس ٹائم آیا ہوا ہے, آئی ٹی کا دور آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ, آپ کا اے آئی کا دور آیا ہوا ہے. سو آئی تھنک اینڈ پاکستان دس از اے رائٹ ٹائم. اگین چیلنجز ہیں, وی آر اے کیش بیسڈ اکانومی. جہاں پر کیش بیسڈ اکانومی ہوگی وہیں پر ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. سو جیسا آپ کا کوشچن ہے کہ یس, فن ٹیک میں بہت زیادہ آئی تھنک دیر از اے پروگریشن. یہاں پر اس ٹائم پہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت ہیں, بیکاز جسٹ ٹو ایڈ یو فیو اسٹیٹس, ہماری اکانومی جو ہے ہماری پاکستان کی جو انفارمل اکانومی ہے, اٹس اے 65% مور دین انفارمل اکانومی. سو اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہماری کمپنی, ہم کسی کے ساتھ خود کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارا کمپٹیشن کیش کے ساتھ ہے یہاں پر. اور جب تک ہم کیش کے ساتھ مل کے سب کام نہیں کریں گے, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جب تک ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے. تو تمام کمپنیز, بیکاز اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کہ وہ جس طرح ایگریسولی کام کر رہا ہے آن اے فائنینشیل انکلوژن, اور جس طرح اسٹیٹ بینک از پشنگ ایوری ون, ایوری ایف آئی, ایوری بینک, میرے خیال میں آئی تھنک نیکسٹ 2028 یو ول سی اے ڈفرنٹ پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ ہے. انشاء اللہ. اچھا, ڈفرنٹ پاکستان کیسے بنے گا, اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھائیں کہ تھوڑا سا آپ کی کرنٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے ہمیں سمجھایا ہسٹوریکلی آپ کیا کیا ڈفرینٹ سیلز ریلیٹڈ ریٹیل سیلز میں گئے, آپ کی آج کی تاریخ میں کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹی ہیں؟ When I've joined here, there was again challenge of how to make a new team altogether, because ایک فن ٹیک, ایک کنونشنل بینک کے ساتھ ایک چینل اور ایک ریٹیل کا چینل بنانا, اٹ واز اٹ کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ٹیلکو کے ساتھ بیکاز وہاں پر آلریڈی ایک ماڈل چل رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر جو ایجنٹ نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہم, ایجنٹ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ گڈ کوشچن. آئی تھنک بفور والیٹ, جو ہم والیٹ کی آج کل بات کرتے ہیں کہ کون سا والیٹ یوز کر رہے ہیں, اس سے پہلے جتنی بھی فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے اوپر. ان 2012-13 آپ کسی کو پیسے بھجوانے ہوتے تھے تو CNIC پہ آپ کے پیسے بھجواتے تھے, اوور دا کاؤنٹر جیسے کہتے تھے ہم لوگ. اس پہ
اس ٹائم پہ ہیومن اے ٹی ایمس کی مشین کی، کیونکہ اے ٹی ایم مشین از کائنڈ آف اٹس ایکسپینسو تھنگ. بالکل. تو یہ ہیومن اے ٹی ایمس تھے جو ایجنٹ نیٹورکس تھے، جہاں جا کے اپنے پیسے آپ نکلوا سکتے تھے. کیش ان کیش آؤٹ ہوتے ہیں، آپ نے پیسے ڈالنے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، نکالنے اپنے اکاؤنٹ میں. سو وہاں پر جو ایجنٹ نیٹورک تھا وہ ہم نے یہاں بلڈ کرنا تھا، بیکاز ہماری زندگی ہے از اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم آف JS بینک، اور ہم لوگ برانچ لیس بینکنگ کے لیے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کسٹمر جو ہے اس نے کہیں سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے تھے، تو ہی ہیز ٹو گو ٹو سم ایجنٹ. ہمارا جو ایجنٹ ہوتا تھا وہاں جا کے پیسے دیتا تھا اور وہاں پر اپنے پیسے کیش ان کروا لیتا تھا، اپنے اکاؤنٹ میں کرواتا تھا. تو ایجنٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس پیسے آتے کہاں سے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کا ایجنٹ بننا ہے، میرے پاس کیا کچھ پیسے ہونے چاہیے رولنگ میں؟ کیسے چلتا ہے یہ کام؟ ایجنٹ نیٹورک کا ہوتا یہ ہے کہ ایجنٹ کا اپنا اکاؤنٹ اس بینک میں ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جس میں اپنی لیکوڈیٹی مینیج کر رہا ہوتا ہے. وہ سیم ایجنٹ نے اپنا 2-3 لاکھ روپے مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایک مشین دی ہوئی ہے، بایو میٹرک مشین دی ہوئی ہے. صحیح. کسٹمر آتا ہے، کسٹمر بایو میٹرک کرتا ہے، اور بایو میٹرک کے بعد جو وہ پیسے دیتا ہے کیش، اور وہیں سے وہ اپنے بایو میٹرک مشین سے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے کسٹمر کو. سو دس از ہاؤ اٹ ورک، دس از ایجنٹ نیٹورک. ٹھیک ہے. تو آپ نے IJS بینک میں اپنی ایجنٹ نیٹورک کریٹ کیسے کیا؟ ایجنٹ نیٹورک آلریڈی ایگزسٹ تو کر رہا تھا. صحیح. بٹ آئی ہیو ڈن اٹ کہ ہم ایک دفعہ ٹیم بنا کے ایک دفعہ ان تمام ایجنٹس کو ہم نے جہاں پر ڈیوائسز نہیں تھی، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا اپنا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ جی تاکہ ان ایجنٹس پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل فراڈ وغیرہ کتنے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بایو میٹرک بڑا ضروری ہوتا ہے. جی تو ایک تو ہم نے یہ بنایا، بٹ دین وی تھاٹ کہ اٹس ناٹ انف کہ ہم ایجنٹ نیٹورک کے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو چینج اینڈ شفٹ اسٹریٹجی فرام ایجنٹ نیٹورک ٹو دا مرچنٹ نیٹورک. اس کا کیا مطلب ہے؟ مرچنٹ. پوری دنیا میں اس ٹائم پہ ہم تھوڑا سا پاکستان پیچھے ہے مرچنٹ نیٹورک پہ. راست 3-4 سال پہلے لانچ ہوا تھا. ٹھیک ہے. راست کیا ہے؟ تو راست از اٹس اے ڈیجیٹل سسٹم، پیمنٹ سسٹم آف اسٹیٹ بینک. سو ایک انیشیٹو تھا جو کہ اسٹیٹ بینک نے لیا تھا. جی اس میں ہوتا تھا کہ پیمنٹ آپ کی اس سے پہلے IBFT ہوتی تھی، جو کہ 1 لنک وی آل نو کہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، ہم نے IBFT کرنی ہے. IBFT جو نارمل ہم لوگ پیسے ایک بینک سے دوسرے بینک بھیجتے ہیں، اور اس کے درمیان جو سسٹم لگتا ہے اسے 1 لنک کہتے ہیں ہم. صحیح ہے. اس کے چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کسٹمر بیئر کرتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک نے سسٹم لانچ کروایا اپنا پیمنٹ سسٹم ود دا نیم آف راست. اس ٹائم پہ یہ راست سسٹم صرف P2P تھا، پرسن ٹو پرسن اکاؤنٹ کے لیے تھا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بھیجنا تھا. ٹھیک ہے. بٹ لاسٹ ایئر انہوں نے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، اٹس کہ یار ہماری پاکستان کی جو ریٹیل ہے وہ 4 to 5 ملین ہمارا ریٹیلر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پہ. ریٹیلر سے بات کروں تو مرچنٹ، دکاندار، چھوٹے بڑا، ریسٹورینٹ اونر ہو گئے، فیول پیٹرول پمپ والے ہو گئے، ایجوکیشن والے ہو گئے. تو ان کو ایز اے بزنس اکاؤنٹ ان کو کیسے اپروچ کیا جائے، ان کو کہ ود دا لیس ڈاکومنٹس، ود کیش، ود دا ڈاکومنٹ لیس، کیسے ان کو اکاؤنٹ کھولا جائے. دیٹس وائے ڈھابے والا ہے جس نے اکاؤنٹ کھولنا ہے، اس نے اپنا، جیسے ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ اٹس ویری ہارڈ ہو جائے گا اپنا بزنس کا پروف آف بزنس کیا دے گا وہ کہ میں ریڈی لگاتا ہوں. ویسے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پہ چلو ایک ریسٹورینٹ میں زیوم کر رہا ہوں، اس کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہوگی، لیکن واقعی ایک ٹھیلا والا تو آپ کو کیا دے گا؟ سو ہیئر جہاں پر اسٹیٹ بینک ہیز لانچ P2M راست، پرسن ٹو مرچنٹ راست QR سسٹم. سو آل دو وی آر لیٹ بٹ ناٹ دیٹ لیٹ کہ ہم نہ کر سکے. تو زندگی ہیز لانچ ایور فرسٹ P2M راست QR بیک ان 2024. اچھا، وی ور دا فرسٹ ون ہو ہیو لانچڈ آر QR دس P2M راست. اب آپ QR کی بات کریں، انیشلی QR کا جو سسٹم تھا وہ موسٹلی آپ دیکھتے تھے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ چلے گئے، وہاں پر مینیو ہو گیا یا آپ نے کوئی پروڈکٹ کا کوڈ لگا لیا. بٹ دس ٹائم ہم نے اس کو فائنینشلی انٹیگریٹ کر دیا. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے کہا نا ڈھیلے والا کیا کرے گا، تو ہم نے سمپل پروسیس رکھا. اس کی جو نو یور کسٹمر KYC ہوتی ہے، جو اس کی ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ جائے گا. 2 طرح کے ہم نے جو مرچنٹ کو ہم نے آن کرنے کے لیے اپنا سولوشن رکھا تھا. ایک تو ہماری زندگی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، وہاں پر جا کے یہ مرچنٹ بن جائے وہاں پر جا کے. اور اگر اس کو سمجھ نہیں ہے تو ہماری سیلس جو آن گراؤنڈ ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ ہر جگہ مارکیٹ میں جا رہی ہوتی ہے، وہ مرچنٹ بنا رہی ہوتی ہے وہ. صحیح. سو
جو ڈھیلے والی کی بات میں اگین کہ ایک میں ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ہمارے آفس کے باہر اکثر چلی والے بھی ہوتے ہیں, ہمارے آفس کے باہر گاڑی صاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں, جو ایگزامپل میں بتا رہا ہوں, بیکاز یہ ہم ٹیئر 3 کی بات کرتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ٹیئرس. ٹیئر 1 میں بات کرتا ہوں ہائی اینڈ, پھر وہ یہ ٹکٹ ٹیئرس جو ہوتی ہیں یہ اس کے ٹکٹ سائز جو کتنا کماتا ہے کتنا آتا ہے اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. سو اس بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکے. سو زندگی کمز راس P2M QR کوڈ, اس کو ہم نے مرچنٹ اکاؤنٹ دیا ود دا لمٹ آف 5 لاکھ. ہم نے QR جو ہے اس کو ڈسپلے کر کے کارڈ بنا کے بیچ بنا کے دے دیا. سو ہوتا کیا ہے کہ اب اس کو ہر دفعہ اپنا نمبر نہیں بتانا پڑتا پیسے لینے کے لیے. ہی جسٹ ٹیک اے پکچر آف QR, وہ بھیج دیتا ہے, اور اگر وہ نہیں بھی بھیج سکتا تو وہ آگے QR کر دیتا ہے. وائی راست, coming back to what is Rast and what is P2M. So P2M Rast کی جو key features ہیں, it's interoperable. What is interoperable? All the banks can scan this Rast QR. So initially جتنے بھی QRs launch ہوئے تھے before 2024 وہ سارے closed loop تھے. Closed loop مطلب yes. So کلوز لوپ کی میں جہاں بات کروں, کلوز لوپ صرف اسی بینکنگ ایپ وہ اسکین کر سکتا تھا QR. سو وہ لمیٹیڈ ہو جاتا تھا. اور پھر دین اسٹیٹ بینک ہیو لانچڈ ون آف دا فنکشنالٹی آف دا راست, اٹس اے P2M راست. ٹھیک ہے. سو اس ٹائم پہ 21 بینک ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ہمارے QR کو اسکین کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سو مثال کے طور پہ جو یہ QR پڑے ہوئے ہیں ادھر, جی ایگزیکٹلی. اب اگر میں ایک ریسٹورینٹ جاؤں, اس میں لاسٹ ٹرائب لکھا ہوا ہے تو اسی کا مثال دے دیتا ہوں. اگر میں لاسٹ ٹرائب جاؤں اور میں اس QR کوڈ کو اسکین کروں تو میں کسی بھی پیمنٹ مطلب اپنے ابھی بینک کارڈ سے بھی دے سکتا ہوں, کسی بھی کارڈ سے دے سکتا ہوں. سو اس میں کارڈ کا بھی پروسیس نہیں ہے جی. اس میں جسٹ نیڈ ٹو ایکٹیویٹ یور ایپ, اوپن یور ایپ, وہاں پہ QR کی آپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسکین کرنا ہے. اچھا یہ P2M راست کیوں ہٹ ہوئی تھی؟ آئی تھنک کووڈ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان. جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو ایون کہ وہ جو کانٹیکٹ لیس والا ایک آپشن چلا تھا, ایون کارڈ پہ بھی لوگ گھبرا رہے تھے دیتے ہوئے, بیکاز یو ہیڈ ٹو آپ نے کارڈ پکڑانا ہوتا تھا اور کارڈ اسکین کرنا ہوتا تھا. سو ہوا یہ کہ جب QR لانچ ہوا, اور اسی بات پہ یہ کہ ہم نے جب یہ QR لانچ کیا اور ابھی بھی لانچ کیا جو ہے, انیشلی اٹ واز ویری کہ ہم ایک ہی بینک ایک ہی ایپ کرتا تھا اور لمیٹیڈ ہو جاتا تھا وہ. بالکل. تو دس میکس ڈفرینس دا راست ون. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے کسی بھی ایپ سے کریں گے, زندگی کے QR پہ آپ اسکین کریں گے اینڈ دا پیمنٹ ول بی گون. اچھا, اور کوئی ایگزامپلز ہیں آف بزنسز جن کو اس سے فائدہ ہوا ہو ابھی ریسنٹلی, جو آپ لوگوں نے کیا ہو, کچھ ڈیٹا اویلیبل ہو؟ کیونکہ بہت سارے آئی ایم ایزیومنگ بزنسز ایسے ہیں جن کے پاس پہلے SMEز لیول پہ یا اس سے بھی چھوٹے لیول پہ ٹیئر 3 جس کی آپ بات کر رہے تھے, ان کے پاس ایسے ایکسیس یا اویلیبلٹی نہ ہو. کوئی ایسی ایگزامپلز ہیں جو جن سے یہ فائدہ ہوا ہو ان کو کافی؟ سو just to add one more thing, alhamdulillah, in a very short span of time, Zindagi has made a milestone, and we have achieved 1 lakh P2M QR Rast merchant in 11 months. اچھا, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. So, اچھا, ہم نے نارملی ایک بینچ مارک سیٹ کیا تھا. I had a discussion with the CEO, اینڈ انیشلی کہ یار ہم نے 25,000 کرنے ہیں, کیونکہ نارملی جو ہسٹری ہوئی ہے کہ آپ ایک سال میں بہت بھی ہوتا تو آپ 20 سے 25,000 آپ مرچنٹ آن بورڈ کر سکتے تھے. بٹ وی ہیو ڈسکسڈ, تو سی او ریئلی پشڈ اس, اینڈ دیٹس اے گڈ پارٹ. آئی تھنک وہ ڈاؤن دا لائن وہ چیز چل رہی تھی, اور ہم نے اس ٹائم پہ 1 لاکھ اکراس پاکستان جو P2M راست کے مرچنٹ زندگی کے مرچنٹ ہیں, اینڈ وی آر دا ون آف دا لارجسٹ راست مرچنٹ انیبل کمپنی ان پاکستان. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسپیسیفکلی کچھ ایسی چیز آپ نے کی ہو, آپ لوگ مطلب اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایوریج پہ 20-25,000 ہوتے ہیں اینولی ہیں جو بھی تھا پلان, واٹ ڈڈ یو ڈو ڈفرینٹلی؟ دیکھیں, ایک تو ڈیڈیکیشن تھی. دیر واز نو سچ تھنگ. آئی تھنک ڈیڈیکیشن ٹو ٹیک دا لیڈ ان دا انڈسٹری, اور دوسرا کہ دیر از اے اسپیس. ایز آئی مینشن کہ پاکستان میں 4 سے 5 ملین اس ٹائم پہ ریٹیل ماسز ہیں, اور اگر میں پورا بھی میں بتا سکوں میں اگر پاکستان میں QR تو وہ 5 سے 6 لاکھ ہوں گے, بہت بھی ہوا تو. بٹ اگین when there is a challenge there is an opportunity. ابھی ہمارے پاس اس ٹائم پہ
جو پوری مارکیٹ پڑی ہوئی ہے اس ٹائم B2C کی. میں B2C کی بات کروں, بزنس ٹو کنزیومر کی بات کر رہا ہوں میں اس ٹائم پہ, ماسز کی بات کر رہا ہوں, ٹیئر 2, بیکاز یہ وہ انڈر بینک اور ان بینک لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہوگا, یا جنہوں نے کھولا ہوگا تو ان کو ایکسیس ہوگا کہ ان کو آل دا وے جا کے کسی برانچ میں لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. بٹ کیونکہ زندگی کا جو ہے, جو SPB کا جو اسٹیٹ بینک کا جو مینڈیٹ تھا راست کا, وہ ہم نے لے کے چل رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ فائنینشیل انکلوژن ہم نے پاکستان میں کیسے لے کے آنا ہے. بیکاز یہ واحد ایک چیز تھی جو ریٹیل جو مس کر رہے تھے ہم لوگ, جو انڈاکومنٹڈ اکانومی جسے ہم کہتے ہیں, جو کیش اورینٹیڈ جو تھی. اگر آپ کسی بھی ٹھیلے والے کی میں بات ایگزامپل دے رہا ہوں, یا میں اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی کانٹریکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یہیں پہ, وہ کیش کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا. سو اس چیز سے ہوا یہ ہے, اس کے لانچ سے, ایک تو آپ کی جو ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی کیش وہ ہونا شروع ہو گئی, دا اسمال ٹکٹ سائز, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس اویئرنیس آنی شروع ہو گئی یہاں پر, لٹریسی آن اے ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن. یہ ہے کیا ہمارا؟ سو ہر بندہ گھر بیٹھے ہوئے مرچنٹ بن جاتا ہے, اپنا QR لے جاتا ہے, اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہوا کہ صرف ایک آپ کے سوسائٹی میں پڑا ہے. جو ہماری فیمیل جو ہاؤس ہولڈ ہماری ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کو نمبر بتانے میں, اگر وہ بزنس کر رہی ہیں تو اپنا وہ نمبر دیتے ہوئے گھبراتی تھی, بیکاز دیر آر سرٹن نارمز اینڈ ریسٹرکشنز. اب انہوں نے صرف یہ کرنا ہے, اور جو ہمارا فوکس بھی ہے فیمیل انکلوژن کی طرف, وہ گھر بیٹھے مرچنٹ بن جاتی ہیں, اینڈ وٹ ایور دے ہیو ٹو ڈو جسٹ سینڈ دا QR کوڈ وداؤٹ مینشننگ دیئر نمبر. سو دس از دا تھنگ وی آر ڈوئنگ ویری اگریسولی. ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے ایسا کیا کیا تھا, کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, کہ ہم نے سیگمنٹیشن ہم نے رکھ لی تھی, لرن ٹو ان لرن. ہم نے سوچا کہ کہ یار کیا ایسا ہم پہلے کر رہے تھے وہ ہم ڈفرینٹ کرتے ہیں ہم لوگ. صحیح. سو وٹ وی ہیو ڈن اٹ, ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹ کو پکڑنا شروع کر دیا سوسائٹیز کے. ہم نے اپنی کیٹیگرائزیشن کر لی ہم نے وہاں پر. لیٹس سپوز اسکولس ہم نے الگ کر دیے کہ ہم نے کتنے اسکولس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. سلونس ہم نے الگ کر دی, یہ واحد ایسی چیز تھی سلونس جہاں پر چلتا ہی کیش تھا. اچھا, تیسرا ہم نے رکھ لیا کہ ڈھابے والا ڈھیلے والا جو ہم نے رکھ لیا ٹیئر 3. پھر ہم نے رکھ لیا, ہم نے میٹ مارکیٹ پکڑ لی ہم نے. سو لاسٹ ایئر جو ہمارا عید الاضحیٰ تھی ہماری, دیٹ واز دا فرسٹ اٹس کائنڈ آف ہمارا ایکٹیویٹی کی ود دا اسٹیٹ بینک. ہم نے تمام جو ہماری منڈیز تھیں ان کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا. ہم نے ان تمام لوگوں کو مرچنٹ بنا کے ان کی QRs ان کو ڈسپلے کر کے دیے. سو دیٹ واز ون آف دا اٹس کائنڈ ایکٹیویٹی جہاں پر بلینس میں آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہ کیش پہ ہوتی ہیں, اور وہ وی ہیو اچیوڈ مائل اسٹون کہ لوگوں نے جہاں پر آ کے کیش کو سنبھالنا اور پاکٹ میں رکھنا, پھر وہ بکرے الگ لینے تھے, اٹس کائنڈ آف اے کریزی تھنگ when you go there. مشکل ہے کافی. سو انہوں نے صرف اپنا اکاؤنٹ کھولنا, وہاں پر انہوں نے رکھنا, اسکین کرنا اور پیسے چلے جانا. تو سر میں کہہ رہا تھا کہ جو ان دا فائنینشیل اسپیس ایک کانورسیشن ابھی ریسنٹلی ہم ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ پہ کرتے رہے ہیں کریڈٹ اسکور کی, کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کریڈٹ اسکور نہیں ہوتا تو بینک آپ کو کسی طریقے کا لون یا اس طرح کی چیز دے نہیں سکتا, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے آپ کون ہو کیسے. آپ نے ابھی بات کی خود کہ کیا پتہ ہے وہ چلی والا بیچارہ کتنا سیل ہے, کیا پتہ اس کی لاکھوں کی سیل ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. تو جب یہ سارا ہو رہا ہوتا ہے, ڈز دس آلسو ہیلپ دا سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بزنس گیٹ access to loans, some sort of micro finance, even larger businesses جس طرح مثال کے طور پہ ریسٹورینٹس, ان کو کیا یہ ایکسیس اور ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ بھی ملتی ہے؟ Is that a sort of part of this whole equation? So it's not only we are working on the payment collection model کہ ہمارا صرف QR لگانا مقصد ہے اور اکانومی میں اس میں فائدہ ہے. It's whole ecosystem. Again, whenever who will become our زندگی مرچنٹ, وہ ایک پورا سسٹم میں آ جاتا ہے کہ وہ سرٹن ٹائم پہ وہ یوز کرے اس کو, اس کے بعد ہی ول بی ایلیجیبل فار سم نینو لون, اور اینڈ دین لیٹر آن انشورنس, اینڈ کہ اس کے بعد سو ایک پورا میتھڈ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنا یوز کرے QR, اس کے بعد وہ سرٹن اس لون اماؤنٹ کے لیے جو کہ اپنی ود ان دا 1 second آف کلک جو اسے ہم کہتے ہیں, وہ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو لون جو ہے اویل کر سکتا ہے. اور لیٹر آن اس میں ہماری ایپ میں ڈفرینٹ بھی آپشنز ہوتی ہیں جس میں ہماری انشورنس کی بھی آپشن ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو انشور بھی کر سکتا ہے وہ. سو
ہم اسی چیز پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں جو اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں, کہ وائی زندگی اینڈ جے ایس بینک بوتھ ورکنگ آن اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ مارکیٹ. بالکل کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیئر 3, ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 1 یہ تو ایک سیگمنٹ ہو گیا. ساتھ ساتھ ہم نے B2B کو بھی ہم کر رہے ہیں, جس میں آپ نے خود ہی بات کی ہے کہ MSME جو ہے, اور وہ ابھی بھی جس پہ اتنا فوکس جو چل رہا ہے, جب تک آپ ان کو اس بریکٹ پہ نہیں لائیں گے ڈیجیٹلائزیشن کی, ان کو ٹیلر میڈ سولوشن نہیں دیں گے, تب تک یہ سب چیزیں اویل نہیں کر سکیں گے. بالکل. اور اگر جب ٹیلر میڈ سولوشن آپ دے دیں گے, مثال کے طور پہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ٹیکس کا. ٹیکس میں اگر نہیں دے رہا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے دے کے, جب مجھے پتہ چلے گا کہ یار آئی کین اویل انشورنس اپرچونیٹیز, آئی کین اویل لون اپرچونیٹیز, تو آئی ول آلسو بی انسینٹیوائزڈ کہ یار مجھے اس سے فار ایگزامپل یہ QR کوڈ سے صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جس کے پاس کیش نہیں ہو ایسے دے دے, لیکن بہت سارے اور بھی فائدے ہوں گے. دیکھیں اس میں پلس کہ آپ کا کیش آج کل جو حالات جا رہے ہیں ہمارے سیکورٹی کے بھی, نو ون وانٹس ٹو کیپ کیش. آپ نے پلو کے نیچے نہیں رکھنا, آپ نے ایٹ دی اینڈ 12 بجے کے بعد, سو یو جسٹ نیڈ ٹو کیپ ان یور اکاؤنٹ. نیکسٹ یو ول ودرا فرام ATM اور یو کین ٹیک آؤٹ فرام یور اپلیکیشن, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے جس کو بھیجنے. جو میں بات کرتا ہوں ایکو سسٹم کا, جو آپ نے اگر کسی کو پیسے بھی دینے نا, کسی مرچنٹ نے اپنا جو وینڈر, ان کے بھی وینڈرز ہوتے ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں, اگر وہ بھی اس پورے ایکویشن میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیش لیس اکانومی شروع ہو جاتی ہے. کہ ایک مرچنٹ ہے, وہ مرچنٹ بن گیا, اس نے کسٹمر سے پیسے ریسیو کیے QR سے, اور اس کے بعد جو پیسے آ گئے اس نے انہیں پیسوں سے تنخواہ بھی دے دی ہے انہیں کے اکاؤنٹ میں, اور جو وینڈرز ہیں ان کو پیسے بھی دے دیے ان کو. سو وہ کیش کی جو بیچ میں جو ہے وہ لیئر وہ غائب ہو جاتی ہے. تو جب سے آپ نے لانچ کر لیا سر, کتنے مرچنٹس آپ نے ابھی تک سورٹ آف آن دا مارکیٹ لے آئے ہیں یا اس سسٹم میں لے آئے ہیں؟ So alhamdulillah, we have achieved a milestone of 1 lakh merchant, P2M QR merchant, in the short span of 11 months. اور یہ ایک ڈریم ہی تھا جو کہ ہم نے الحمدللہ بیکاز آف مائی ٹیم آف کورس مائی سینئرس یہاں پر ہم نے اچیو کیا ہم نے. نو ون ہیز ڈن اس ان دا پاسٹ. اور اس کے علاوہ لیٹ می ٹیل یو فیو تھنگس کہ وچ یو ول امیزڈ کہ ہمارا پچھلے سال 2024 میں, حالانکہ بینگ ویری لیٹ کمر بٹ دا نیوسٹ ون ان دا انڈسٹری, 1.6 ملین ٹرانزیکشن لینڈ ہوئی ہیں اس QR پہ. سو ود ان دس شارٹ اسپین آف ٹائم, اور اپروکسیمیٹلی 8 to 9 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن تھرو پٹ ہوا ہے. سو اگین وین دیر از اے چیلنج دیر از اپرچونیٹی. بالکل. اینڈ زندگی آف کورس ہیو ڈن ونڈر ان دا پاسٹ, اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہاں پر, اور ہم نے ہر سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. پہلے کیونکہ زندگی کا کانسیپٹ یہ تھا جو ہماری ہے اس میں آپ ہم جینزیز کو ینگسٹر کو ہم نے کیپچر کرتے تھے, کیپچر کر بھی رہے ہیں اس ٹائم پہ. بٹ جیسے ہی ہم نے یہ زی پے لانچ کیا, ہم QR کی بات کر رہے ہیں ہم نے ہر تمام سیگمنٹ, چھوٹا بڑا بوڑھا, جو کہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ماسز میں مارکیٹ میں, ہی ول بی آر مرچنٹ. سو ایزی ٹو مینیج کیش لیس اکانومی, اور یہ آئی تھنک دیٹس گڈ فار پاکستان. میں ویسے تھوڑا سا کانٹروورشل نہیں, لیکن تھوڑا سا میں ایک لے مین کویشچن پوچھنا چاہوں گا. پاکستانی جو بھی ہے ٹیکس دینے کے شوقین نہیں ہے, تو میں نے یہ سنا ہے کہ بہت سارے لوگ کیش پہ اس لیے SMEs اپنی چلاتے ہیں کہ جی ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ سسٹم میں آ جائیں تو اس میں پھر آپ کی XYZ ٹیکسیشن آ جاتی ہے. کتنا بڑا ایشو ہے یہ آپ کے لیے برنگنگ آن وینڈرز؟ ایکچولی ویری گڈ کویشچن. کچھ ہرڈلز ہیں جو اس ٹائم پہ ہمارے لیے ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کے لیے, اینڈ دس از ون آف دا ہرڈل وچ آئی مینشن. بالکل صحیح کہ ہم ٹیکس میں نہ آ جائیں, کہیں پر ٹیکس بریکٹ میں نہ آ جائیں. بٹ سی دس از ویئر وی ہیو کم ہیئر ان دس پارٹ, جہاں پر ہم کنوینئنس دے رہے ہیں مرچنٹ کو ہم کیا کنوینئنس دے رہے ہیں. ایک فیس ہوتی ہے جی نارمل, اگر آپ دیکھیں پاز مشین ہوتی ہے پاکستان میں آپ یوز کرتے ہیں, کریڈٹ کارڈ, یا اس کی ایک MDR فیس ہوتی ہے, مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو کسٹمر کو دینا پڑتا ہے نارملی. کچھ سینیریو میں 2-2.5% بھی ہوتا ہے, 2% بھی ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ٹو گین دا ٹرسٹ لیول آف مرچنٹ, ہم نے یہاں پر ان کے لیے MDR جو ہے نا فری کر دیا ہم نے, اٹس اے 0% ناؤ. سو اگر اس کو, اور دوسری چیز جو راست اس P2M میں کیا کیا اس کی جو ہے نا اس کی ڈائنامکس کیا کیا ہے. ایک تو اس سے سیکیور تھنگ, دس QR از سیکیور. تیسرا انسٹنٹ پیمنٹ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں گر رہی ہے. چوتھا فری ہے, اٹس اے فری MDR. تو زندگی جو ہے اس ٹائم پہ
اور دوسرا تیسرا پانچواں ہم اس ٹائم پہ وہاں پر لگا کے بھی دے رہے ہیں. سو جب آپ دیکھیں اور یہ لو کاسٹ ہے, تو دیٹس وائی وی آر گیونگ 0 MDR ناؤ. اور میں یہ پوچھنے والا تھا کہ ہاؤ مچ آف دس از ان اربن پاکستان اینڈ ہاؤ مچ آف دس از ان رورل پاکستان. سو دیکھیں اربن میں ہمیں لوگوں کو لٹریٹ یا بتانا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا, بیکاز دے آر آلریڈی یوزنگ ڈفرینٹ کارڈ پاز مشین. میں مرچنٹ کی بات کروں میں ٹو دا اربن سائڈ ٹو رورل سائڈ, یس آئی تھنک انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس نے اتنا اب ایجوکیٹ کر دیا لوگوں کو کہ اب ہمیں وہاں پر کوئی پہنچنے مسئلہ. دوسرا گورنمنٹ از ریئلی سپورٹنگ دیز ڈیجیٹلائزیشن آف تھنگس. اٹس اے نارمل تھنگ. جب آپ گھر جاتے ہیں, آپ کوئی چیز منگواتے ہیں, نارملی میل حضرات آفس جا کے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہ جو خواتین ہوتی ہیں گھر پہ, ان کے لیے کیش مینیج کرنا اور چینج لانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ یس کیش لیکیجز بھی ہوتی ہیں جو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو بٹ وی ہیو ڈن اٹ. جب آپ بات کر رہے ہیں نا رورل والی سائڈ پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر اس آرگنائزیشن کو, ہر سوسائٹی کو, اس چیز کو وی ہیو اسٹارٹیڈ ڈیجیٹلائزیشن, بیکاز وی آر ناٹ اونلی دا فائنینشیل کمپنی. We also give tailor-made financial solutions to all the this dots of societies, because یہ پزل میں ایک پیس ہوتا ہے جو مسنگ ہوتی ہے. ہم اس پیس کو, پزل کو ہم کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ, چاہے وہ گورنمنٹ والی سائڈ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ والی سائڈ ہو, چاہے وہ NGOs ہو, چاہے وہ ڈونیشنز ہو. سو آپ کی ہر وہ جگہ جہاں پر ایک ہمیں لگتا ہے کہ جی رورل سائڈ پہ جہاں پر یہ ہم QR لے کے جا سکتے ہیں, ہم وہاں پر رورل میں لے کے جا رہے ہیں. یس وہاں پر اس کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ چھوٹے ہم لوگ ایجوکیشن ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم ان کی لٹریسی کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ود اسٹیٹ بینک بھی ہم کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سو ان کو ہم ڈفرینٹ ٹریڈ یونینس کے ساتھ ہم لوگ کولیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, ہر سٹی کی ٹریڈ یونینس کے ساتھ, صدر کے ساتھ. اور ہم یو کین سے ہم 20-25 لوگوں کو ہم ایک بناتے ہیں, بلاتے ہیں مارکیٹ میں, اور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہاں پر, اور دکاندار کو, اور جتنے بھی مرچنٹس ہوتے ہیں ود دا ہیلپ آف یونین اینڈ اسٹیٹ بینک, بیکاز وہ ساتھ ساتھ ہمارا کولیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. سو آئی تھنک ایجوکیشن ریگارڈنگ دا ڈیجیٹل فائنینشیل از ویری امپورٹنٹ فار اس. جو ڈیلم ہے یہاں پر ابھی کہ 70% ابھی تک لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں ہیں, ایون کہ دے آر کیپنگ دی اسمارٹ فونس. بالکل پینیٹریشن تو پینیٹریشن ہے, بٹ ان کے پاس اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹس نہیں ہیں. سو ویئر زندگی از ریئلی ورکنگ ہارڈ ٹو پرووائڈ دیم اے مرچنٹ اکاؤنٹ, کہ ایٹ لیسٹ وہ آئیں, وہ جو بھی آئے گا بندہ. اور یہ راست کا تو یہیں پہ امپیکٹ آ رہا ہے راست کا, کہ کوئی بھی ایپ کر سکتی, کسی کے پاس نیشنل بینک ہے, کسی کے پاس XYZ, تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی اس چیز پہ. بالکل. میں اگر آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میں تھوڑے سے کانٹیکسٹ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. میں 2012 میں 2012 میں چائنا میں رہ رہا تھا فار اے ایئر. اس زمانے میں چائنا ایسے تھا کہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے پورا تھا, مطلب کیش صرف کیش. میں جب سال ادھر رہا تھا تو اگر آپ ATM کارڈ بھی ہوتا تھا نا, مطلب اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ تھا بھی, تو بیسکلی آپ ATM چلے جاؤ, کیش نکال کے رکھ لو جیب میں, کیونکہ کسی نے نہیں ماننا. آپ کارڈ لے جاؤ, کوئی نہیں مانتا. یہ 2012 کی بات ہے. پھر میں واپس گیا, سے کووڈ سے بالکل پہلے تھا, 18 تھا یا 19 تھا, بالکل کووڈ سے پہلے. ہاں 18-19 کووڈ سے بالکل پہلے. جب میں گیا تو ایک ڈفرینٹ چائنا تھا. اب میں سال ادھر بیجنگ, شنگھائی, بڑی سٹیز کی بات کر رہا ہوں, ادھر سب کچھ کیش پہ چلتا تھا. ایک دم سے 6-7-8 سال بعد, جتنے بھی سال, ہر چیز آن لائن تھی, مطلب کیش چل ہی نہیں رہی تھی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اب مثال کے طور پہ اگر آپ دبئی جائیں اب, تو مڈل ایسٹ میں کیش کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. میں اب انگلینڈ جائیں, اب آپ ٹیکسی بٹ کوائن شاید پیسے دے دیں, لیکن آپ کیش نہیں دے سکتے. مطلب میں جیب سے اگر 20 پاؤنڈ کا نوٹ نکالوں تو وہ کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کے لیے. تو وہ چینج بہت جلدی آیا ہے. ایٹ لیسٹ چائنا میں تو میں نے اتنا جلدی چینج دیکھا ہے کہ میں بلیو ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. کیا اٹس اٹ کریزی ٹو بلیو؟ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا تیز ہو سکتا ہے. تھوڑا سا میں اور اس کو ایڈ کر دوں گا. میں نیبرنگ کنٹریز ہمارے جو ہیں, یہ تو چائنا کی بات کر رہے ہیں, چائنا از فار اہیڈ آف پاکستان, اینڈ آف کورس دے آر. ان کا جو مرچنٹ بیس ہے QR کی میں بات کروں, دیٹس 17 ملین مرچنٹ QR. واو.
एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. हाँ. और उनकी जो ट्रांजैक्शंस अगर आप यू सी तो आई थिंक इट्स $270 ट्रिलियन जो QR पे लैंड कर रही है. सो ये तो मैं चाहना कि जिसमें आप अली पे की बात करें या WeChat की बात करें, सो दिस इज़ हाउ कि आप अपने आप को अडॉप्ट करते हैं चेंज में. अब इंडिया की बात करता हूँ मैं अभी, बिकॉज क्योंकि हमारा वो बिल्कुल नेबरिंग है. वो भी इंडिया में इस टाइम पे 436 कोई सिटीज़ हैं, उसमें उनका 10 मिलियन प्लस मर्चेंट है QR, जिसमें UPI एंड भारत पे एंड देयर आर सो मैनी थिंग. एंड सेम थिंग $1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस इस पे गिर रही हैं इस टाइम पे. हमें भी अपने आप को चेंज जो हम कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, मैंने आज जैसे आपको बताया था कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है. बिल्कुल सही. अगर इफ़ यू विल नॉट चेंज दिस टाइम तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे इस टाइम पे. एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर. तमाम इस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिल के काम करना पड़ेगा, चाहे टेलको है या बैंक है. एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इवन स्टेट बैंक, आई थिंक सारे मिल के काम करेंगे तो ये इस पे होगा. और मैं इसी पे आपसे आखिरी सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे जाता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप जो बातें कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि स्टेट बैंक कुछ इनिशिएटिव, रास की आपने बात की, ले रहा है फॉर डिजिटाइजेशन. मतलब हम अ लॉट ऑफ द टाइम्स बहुत क्रिटिकल होते हैं इस पॉडकास्ट पे भी और जनरली भी पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़. तो बहुत अच्छा है कि कुछ अच्छे स्टेप्स भी ले जा रहे हैं, बिकॉज वेयर अगर आप नेगेटिव किसी के साथ हो रहे हो, यू शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर द गुड थिंग्स दैट देयर डूइंग. और अगर ये सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, सो इससे कैन यू वॉक मी थ्रू, गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा हो, आई इमेजिन, राइट. अगर आपके पास एक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो तो इससे हमारी हुकूमत को भी तो बहुत, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ये सेंसस आई है, उस सेंसस में स्पेशली मॉनेटरली जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं भी वो पढ़ के हमेशा सोचता हूँ कि यार इसमें से आप मुझे बता रहे हो कि अगर आप 1.5 लाख रुपए, आई थिंक 2.5 लाख था हाउस होल्ड इनकम, तो आपके बहन भाई सब 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप 1% हो पाकिस्तान के. फिर आप मेरे साथ चलो F6 अभी, ये लोग कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कितना 1% है. सो देयर इज़ अ डिस्पैरिटी. व्हाट बेनिफिट इज़ इट टू दी गवर्नमेंट, अगर आप हमें इन लेमैन टर्म समझाएं, फॉर एवरीवन टू बी डॉक्यूमेंटेड इन एन इकोनॉमी. देखिए, इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं. इट्स नॉट ओनली स्टेट बैंक, बिकॉज कंट्री इज़ पाकिस्तान. Exactly. और इस टाइम पे गवर्नमेंट के जो आप बात करें ना, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा. घर जो प्रोविजंस होती हैं उनका अपना एक बजट होता है और अपना एक मैंडेट भी होता है. और जाहिर सी बात है वो उस मैंडेट और उस बजट के हिसाब से चलना होता है उन्होंने, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट हो. आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपको पैसा आ रहा होगा. सो पैसा आज किस मीन से आ रहा है, कैश से तो बहुत लीकेजेस है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक फ़ाइन लगता है गाड़ी धोने पे या वेस्ट लगने पे, वो फ़ाइन कभी भी उसको डिजिटल था ही नहीं. कलेक्शन उसकी नहीं थी. बिल्कुल. आप रसीदों पे देते थे, पैसे आए रसीद चले गई, और पैसे अगर गवर्नमेंट के नहीं अगर आए तो. हम जिस तरह टेलर मेड सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग इस टाइम पे, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है जी इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ के साथ. इसी तरह चालान हुआ है रिसेंटली, चालान का भी है. देखिए, वन ऑफ द थिंग कि जिस हम कहते हैं ना, ज़िंदगी क्यों एक अपना इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर FIs बैंक्स, कि हम CSR एक्टिविटी भी साथ साथ कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, जो इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है. हम चालान सिस्टम हम लोगों ने दिया हुआ है, इस्लामाबाद का जो चालान सिस्टम है. और इसी तरह ही रिंग रोड पे, लाहौर रिंग रोड है, उस पर भी हमारी कलेक्शन P2M रास्त के थ्रू ही हो रही है. तीसरी चीज़, मैं एक बात जिसने आपने कहा कि लाहौर में एक बहुत सी, लाहौर हो गया या डिफरेंट जगह पे हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको डिजिटलाइज करें हर चीज़ को. हम अप्रोच कर रहे हैं खुद से जाके, ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे आए. और इस चीज़ पे आई थिंक वी ऑल शुड नीड टू वर्क ऑन इट. बिल्कुल सही. और लास्ट क्वेश्चन, आपने बात की कि आप लोग एक काफ़ी एम्बिशियस और हैं भी, ज़िंदगी इज़ डूइंग सम वेरी एम्बिशियस थिंग्स. तो व्हाट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years, 3 years, चले 1 year? देखिए, प्लान तो बड़ा एग्रेसिव है. वी हैव वर्कड इन अ B2C. जिस B2C बात करूँ, मासेस में हम गए. पैरामिड होता है, पैरामिड को देखें तो पैरामिड की हर स्टेज होती है. ठीक है. हम लोगों ने हर सेगमेंट को कैप्चर कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे. एक तो हम मासेस की तरफ जाएंगे. 4-5 मिलियन में अगर 5 लाख भी मर्चेंट भाई, तो वो ना होने के बराबर है. ठीक है.
دوسرا جو آپ کا B2C B2B کی جو آپ کی پیمنٹس ہوتی ہیں, آپ کی MSME کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں, اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. ہم لوگ ای کامرس والی سائٹ پہ گئے ہیں, اینڈ وی ہیڈ ایگریمنٹ ود ون آف دا 2 لارجسٹ کوریئر کمپنیز کہ جو آپ گھر بیٹھے صرف اسکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں. سو اینڈ اگین وی آر دا فرسٹ ون جو یہ راس P2M والے اس پورا جو نا ہم نے پارٹنرشپ کی ہے. سو ایک تو یہ سیگمنٹ ہو گیا. ایگری مال, ویسے اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں ایگریکلچر میں آپ لوگ کس طرح مطلب فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایگری مال کا جو ہے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کسان ہیں ہمارے, صحیح, انہوں نے کیش کو کم کر جو بھی انہوں نے چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے اپنی, سو وہ ڈفرینٹ ایک مال بنا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, جو موسٹلی PSOs پمپ کے ساتھ, جہاں پر لوگوں کو کنوینئنٹ ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. وہاں پر آپ کے سیڈ, وہاں پر آپ کو ٹریکٹرز کی جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی وہاں پر موجود ہوں گی. اور وہاں پر ہم ان کو مرچنٹ بنا رہے ہیں, ان کو وہاں پر سو مرچنٹ بنا رہے ہیں, اور ساتھ ہم نے ان کی جگہ ساتھ ساتھ ایجنٹس بھی ہم لوگ ان کو بنا کے دے رہے ہیں کہ اگر ایک کسان آتا ہے اپنے پیسے لے کے آتا ہے, وہیں پر اکاؤنٹ کھولے گا اپنا, ٹھیک ہے, اس میں پیسے ڈلوائے گا, پیسے ڈلوا کے وہ جا کے اسکین کرے گا QR, وہاں سے جا کے پیمنٹ اٹھا لے گا. سو دس از دا آئی مین سیکٹر, دس از دا ایگریکلچر سیکٹر جو ایک مسنگ وہ پیس تھا پزل میں, کہ ہم اس کو کس طرح آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ 20 سے 25 جو ہماری پارٹنر جو ہے ہماری پارٹنرشپ, وہ ہم لوگ ان کو مرچنٹ بنائیں گے, اور آئی تھنک دیر مور ٹو کم. نہیں ڈیفینیٹلی سر, کافی ایکسائٹنگ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اینڈ کافی مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. تھینک یو, اپنے رمضان میں ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ us. اینڈ انشاءاللہ سر we'll call you back again. Thank you guys as well for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.